مدثر تیسری جماعت میں پڑھنے والا ایک ذہین بچہ تھا۔ مدثر کے امی ابو اور اس کے اساتذہ اس سے بہت خوش تھے کیونکہ وہ اپنا ہر کام وقت پر کرتا تھا۔ ایک دن مدثر اسکول سے گھر آیا اور امی کو سلام کرنے کے بعد ان کے پاس بیٹھ گیا۔ آج اس نے کھانا کھانے کی بات نہیں کی بلکہ اپنا بستہ کھول کر ساری کتابیں نکال لیں۔ اس نے ایک کتاب کے سارے صفحے کھولے، پھر اسے رکھ کر دوسری کتاب اٹھا لی۔ امی نے اسے اپنی کتابیں نکال کر الٹ پلٹ کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میرا بیٹا کیا تلاش کر رہا ہے؟ مدثر نے امی کی طرف دیکھا اور جواب دیا کہ امی جان، آج ہمارے استاد جی نے کہا کہ ہم ایک چارٹ پر کوئی پیاری سی حدیث مبارکہ لکھ کر لائیں اور اس کے بارے میں سب کو بتائیں، اسی لیے میں چھوٹی سی حدیث تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسے لکھ سکوں۔ امی نے مسکراتے ہوئے کہا، بس یہی بات ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مجھے بہت ساری احادیث مبارکہ یاد ہیں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ کو جو حدیث مبارکہ سب سے زیادہ آسان لگے آپ وہی لکھ لیں۔ امی کی بات سن کر مدثر بہت خوش ہوا اور خوشی کے مارے اچھلنے کودنے لگا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ میرے پیارے اللہ جی، میرے میٹھے اللہ جی، پلیز 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 میری حدیث سب سے زیادہ پیاری لکھوائیے گا تاکہ عبد الرحمن کی طرح مجھے بھی شاباش ملے۔ مدثر کی بات سن کر امی کے ذہن میں فوراً ایک پیاری سی حدیث آ گئی۔ انہوں نے مدثر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، واہ ماشاء اللہ میرے پیارے شہزادے، آپ نے میرے بتانے سے پہلے ہی ایک حدیث پر عمل کر لیا ہے۔ یہ سن کر مدثر بہت حیران ہوا اور ناک سکوڑ کر پوچھا، یہ کیسے ہوا امی جان؟ میں نے تو صرف دعا مانگی ہے، پھر حدیث پر کیسے عمل ہوا؟ اس کی امی سمجھ گئیں کہ مدثر ان کی بات پر حیران ہو رہا ہے۔ انہوں نے الماری سے ایک چارٹ نکالا اور اس پر پیاری سی حدیث مبارکہ لکھ دی۔ مدثر نے چارٹ پر لکھی ہوئی حدیث پڑھی اور خوشی سے بولا، واو امی جان، یہ تو اتنی چھوٹی سی اور اتنی پیاری سی حدیث ہے، جزاک اللہ خیرہ امی جان۔ امی نے اسے پیار کیا اور کہا کہ اب آپ اس میں پیارے پیارے رنگ بھر دیجئے۔ مدثر نے چارٹ لے کر اس میں رنگ بھرے اور امی نے اسے ساری حدیث کا مطلب اچھی طرح سے سمجھا دیا۔ مدثر نے پوچھا، امی جان کیا ہماری ہر دعا جلدی سے پوری ہو جاتی ہے؟ امی نے جواب دیا کہ نہیں میرے شہزادے، ہماری کچھ دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کبھی کبھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اور اس میں بھی ہمارا فائدہ ہوتا ہے۔ مدثر نے دوبارہ سوال کیا کہ ہمارا فائدہ کیسے امی جان؟ ہماری دعا ہمیشہ قبول ہونی چاہیے نا۔ اس کے بعد امی نے بتایا کہ کچھ دعائیں ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ اگر آپ دعا مانگیں کہ آپ کو پرندوں کی طرح اڑنا آ جائے اور آپ اڑنے لگیں تو آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے، کیونکہ انسان چلتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، لیکن ہمارے پیارے اللہ جی ہمیں ہمارے فائدے کی چیز ہی عطا کرتا ہے۔ امی سے مزے مزے کی باتیں سن کر مدثر کو پتا چلا کہ ہمارا پیارا اللہ ہم سے بہت بہت محبت کرتا ہے، اسی لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے اور اچھے اچھے کام کرنے چاہیے۔ اگلے دن اسکول میں مدثر نے خوب دعا کی کہ میرے پیارے اللہ جی آج میری مدد کیجیے گا، میری حدیث سب کو سمجھ میں آ جائے اور سب اس پر عمل کریں۔ کلاس کے سب بچوں نے باری باری اپنی لکھی ہوئی حدیث سنائی۔ جب مدثر کی باری آئی تو اس نے اپنا چارٹ کھول کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء هو العبادت، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اس سے مدد مانگنا بھی ثواب کا کام ہے۔ مدثر کی حدیث مبارکہ سننے کے بعد استاد صاحب اور سب بچوں نے سبحان اللہ کہا۔ استاد صاحب نے سب بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ پیارے بچوں، ہم ہمیشہ اسی سے مدد لیتے ہیں نا جس کا ہمیں پتہ ہو کہ وہ ہماری مدد کر سکیں گے۔
اسی لیے ہم ہر چیز کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، جو اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں۔ مدثر بولا، جی استاد محترم، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے پیارے اللہ ہم سے بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ دعا عین عبادت ہے۔ استاد صاحب نے مدثر کو شاباش دی اور کلاس سے پوچھا کہ کیا کسی کو پتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ احادیث کی کس کتاب میں ہے؟ یہ سن کر عبد الرحمن اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور جواب دیا کہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2969 ہے۔ استاد صاحب نے عبد الرحمن کو بھی شاباش دی اور سب بچوں کو مدثر کی لکھی گئی حدیث مبارکہ اور اس کا ترجمہ اچھی طرح سے یاد کرایا۔ چھٹی کے بعد مدثر گھر آیا تو امی نے پوچھا کہ آج آپ کا دن کیسا گزرا؟ مدثر نے خوش ہو کر جواب دیا کہ بہت اچھا امی جان، آج مجھے استاد جی سے شاباش ملی اور سب بچوں نے میری لکھی ہوئی حدیث یاد کی۔ امی نے ماشاء اللہ کہا تو مدثر نے پوچھا کہ امی جان، جب آپ اسکول میں پڑھتی تھیں تو عبد الرحمن کی طرح آپ کو بھی روزانہ شاباش ملتی تھی؟ میں نے آج آپ کا بتایا ہوا سبق سنایا تو مجھے شاباش ملی۔ سوال سن کر امی ہنسنے لگی اور جواب دیا، بالکل آپ ٹھیک سمجھے، آپ ایسا کیجئے کہ روزانہ مجھ سے پڑھا کیجئے، پھر آپ کو بھی روزانہ شاباش ملے گی انشاءاللہ۔ امی کے کہنے پر مدثر خوش ہو گیا اور حدیث مبارکہ کا چارٹ نکال کر محبت سے دیکھنے لگا۔ اسے یہ پیاری حدیث مبارکہ سب سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے اور اس حدیث مبارکہ کو سنانے کی وجہ سے اسے شاباش جو ملی تھی۔ دوستو، یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کر سکیں اور اس حدیث کا مفہوم بھی جان سکیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔